آپ سب کا شکریہ کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پہ آئے. ہمارے ایک 19 اپریل 2025 کو تانا پہاڑی پورہ کے حدود میں ایک وقوع ہوا تھا جس میں مدعی مقدمہ جو ہے حسن علی، اس نے رپورٹ کی تھی کہ میرے گھر سے نامعلوم ملزمان نے، جب اس کا گھر تالا لگا ہوا تھا، وہ آئے اور انہوں نے وہاں سے 27 تولے سونا چوری کر کے لے گئے تھے. چونکہ وہ گھر بند تھا اور وہاں پہ کوئی ہمیں اس ٹائم کوئی کلو نہیں مل رہا تھا، لیکن ہم نے ٹیکنیکلی اس پہ کام کیا اور ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کیا. ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ایک ملزم جو ہے شیر محمد ولد شاہ روم، جو سوات کا رہائشی ہے، یہ اس میں ملوث ہے، اور اس کے 2 بیٹے ہیں جو اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. ویڈیو پر جب ادھر ادھر سے ہم نے CCTV فوٹیج نکالی اور اس میں ہم نے دیکھا تو ملزم جو ہے وہ آتا ہے اور وہ دروازے کا لاک کھولتا ہے اور گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک پشاور کا رہائشی نہیں تھا اور اس کا پشاور میں کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، حالانکہ وہ اس طرح کے واقعات کر چکا تھا، تو تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن ہم نے اس پہ کام کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ شیر محمد جو ہے وہ اتحاد کالونی میں رہتا ہے اور اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں. اس سے پہلے وہ سوات میں بھی اسی طرح کے مقدمات میں گرفتار ہو چکا ہے. اور تھوڑا اگر پیچھے ہم جائے 2-3 سال پہلے، تو جب یہ فاٹا مرج نہیں ہوا تھا KP میں، تو اس وقت یہ منشیات کا کام کرتا تھا، اور منشیات کا کام جب وہاں پہ رک گیا، جب ڈسٹرکٹ مرج ہو گئے، تو اس کے بعد یہ چوری کے وارداتوں میں شامل ہو گیا. اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے ہیں، شیراز اور شاہد، یہ اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، ٹارگٹ چوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اکیلے جاتے ہیں، وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں اور وہاں سے جو بھی چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، طلائی زیورات اور پیسے وغیرہ، وہ وہاں سے چوری کرتا ہے. جب اس بندے کا ہم نے پتہ لگایا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بہت ساری جگہوں پہ اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی. اس کو جب پتہ چل گیا کہ میرے گھر پہ چھاپے پڑ رہے تو یہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. 2 دن پہلے ہمیں اطلاع ملی کہ یہ حاجی کیمپ سے وہی نقدی جو سونا اس نے بیچا تھا پشاور میں اور ادھر ادھر دوسرے شہروں میں، وہ سونا لے کے، پیسے لے کے وہ کراچی جا رہے ہیں. تو ہم نے اس کو حاجی کیمپ اڈا سے گرفتار کر لیا، اور اس کے پاس جو سونے کی جو رقم تھی 75 لاکھ روپے، وہ ہم نے ریکور کر لیے ہے. دوسرے جو ملزمان ہیں وہ ابھی گرفتار نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی گرفتار کر لیں گے. ابھی تفتیش جاری ہے، وہ کسٹڈی میں ہے، تو کوشش کریں گے جو بقایا 15-20% جو اماؤنٹ رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ریکور ہو جائے گی، اور بقایا جو انویسٹیگیشن کے بعد جو پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سر، آپ کے باقی ماشاءاللہ بہت سے کیس ٹریس ہوئے، لیکن یہ جو مدعی ہے اس کا والد بھی سیاستدان ہے، یہ خود بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے آفس میں ملازم ہے، تو کوئی پریشر تھا کہ اتنی جلدی کیس ٹریس ہوا یا ویسے نہ؟ نہیں، ہمارا تو الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں یہاں پہ تو میرے SHOs اور SDPOs نے زبردست کارکردگی دکھائی ہے، اور اسپیشلی جو بڑے بڑے کیسز تھے جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں، بچہ ہوا تھا، اس کے علاوہ مرڈر کا ایک کیس تھا جو انٹریس تھا، اس کے بعد یہ والا جو ہمارا ٹارگٹ کیس تھا، چونکہ یہ بڑا کیس تھا، تو ہم نے اس پہ دن رات کام کیا اور الحمدللہ یہ ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئے. سر یہ سونا جو بنتا ہے تقریباً 1 کروڑ روپے کا بنتا ہے، ٹھیک ہے سر، 27 تولے موجودہ ریٹ کے حساب سے. تو سر یہ جو 75 لاکھ میں سے 25 لاکھ روپے یا جو بھی ہے یہ انہوں نے خرچ کر دیا. دوسرا یہ سر کہ یہ بیچا انہوں نے کہا ہے، وہ ریسیور کو بھی آپ نے گرفتار کیا ہے کہ نہیں؟ اور سر یہ بھی بتائیں کہ سر مزید کتنے ملزمان ہیں جن کی سے نشاندہی کی گرفتاری کی ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جس وقت انہوں نے چوری کی تھی یہ تقریباً 2 مہینے پیچھے، یعنی کہ اپریل کا وقوع ہے. تو اس وقت اس نے جب سونا سیل کیا تھا تو اس وقت ریٹ تھوڑا سا کم تھا، اس حساب سے یہ تقریباً 93-94 لاکھ روپے بنتے ہیں. چونکہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی ملوث تھے، اور یہ جب وقوع ہو جاتا ہے اس کو مفت کا مال مل جاتا ہے، تو کچھ پیسے انہوں نے خرچ بھی کر دیے اور کچھ ان کے بیٹوں سے ریکوری متوقع ہے. اور ریسیور سر؟ ریسیور بھی انشاءاللہ آئیں گے اس میں، لیکن فی الحال جو پیسے ہم نے ریکور کر لیے وہ اس سے ریکور ہو گئے، اور یہ ہمارے پاس کسٹڈی میں ہے. تو مزید جو پیش رفت ہوگی
تو اس حساب سے پھر آگے ہم جائیں گے. اچھا سر، اس طرح ہے کہ چوری ہوئی ہے 27 تولے سونے کی، بندہ جو ہے وہ سوات کا تعلق رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں ظاہر ہے پشاور سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی ایسا انکشاف کیا کہ گھر کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل تھے؟ ظاہر ہے اب اس کو کیسے پتہ کہ اس گھر میں 27 تولے سونا ہے؟ نہیں، وہ یہ سوات کا رہائشی ہے، لیکن عارضی طور پر یہ اتحاد کالونی میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ گلیوں کوچوں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ گھومتا پھرتا ہے، اور جہاں پہ اس کو بند کر ملتا ہے، جہاں پہ تالا لگا ہوتا ہے، تو ایسے گھروں میں پھر وہ 2-3 دن ریکی کرتے ہیں، اور ریکی کے بعد یہ وہاں پہ واردات کرتے ہیں. تو سر اس سے پہلے بھی کیا ایسی کیسوں میں یہ ہوئے؟ جی بالکل، یہ سوات کا ایک کیس ہمارے پاس ہے، بنڈ تانے کا، وہاں پہ بھی اس طرح، اور بقایا کچھ کیسز ہے. ایک ہمارا کیس ہے گل بہار تانے کا بھی، تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو انٹروگیٹ کریں گے.